اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی النبی رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ آج ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 104 سے اپنے کلام کا آغاز کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، راعنا نہ کہو، اپنے رسول سے راعنا نہ کہو اور انظر نہ کہو، یعنی یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں اور غور سے سنو، یعنی ابتداءً ہی غور سے سنا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ جب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم صحابہ کرام علیہم الرضوان کو تعلیم ارشاد فرماتے، تو اگر بسا اوقات صحابہ کو کوئی بات سمجھنے میں کچھ دقت محسوس ہوتی تو وہ عرض کرتے راعنا، یعنی یا رسول اللہ علیہ السلام ہمارے حال پر رعایت فرمائیں، یعنی ہم یہ بات سمجھ نہ پائے، لہذا آپ دوبارہ ارشاد فرمائیں۔ تو اس جملے میں بظاہر تو اصلاً کوئی قباحت نہ تھی، لیکن یہودیوں کی زبان میں یہی لفظ گالی و بے ادبی کے معنی میں استعمال ہوتا تھا۔ تو جو یہودی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بغض و عناد رکھتے تھے، حسد رکھتے تھے، تنہائی میں بد دعائیں دیتے تھے، اب انہیں موقع مل گیا، چنانچہ پھر وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں علی الاعلان مخاطب کر کے راعینا کہنے لگے، اور پھر آپس میں ہنستے بھی تھے۔ ایک بار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، جو یہودیوں کی لغت زبان سے وہ واقف تھے، جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہودیوں سے یہ جملہ سنا کہ یہود تو بالقصد بے ادبی کی نیت سے یہ کہتے ہیں، تو آپ نے جلال کا اظہار فرمایا۔ تو یہودی کہنے لگے، آپ ہم پر برہم ہوتے ہیں، مسلمان بھی تو یہی جملہ کہتے ہیں۔ یہ سن کر آپ بہت رنجیدہ ہوئے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، تم راعنا نہ کہو، وقولوا انظرنا، اور انظر نہ کہو، یعنی یا رسول اللہ علیہ السلام ہم پر نظر فرمائے، مہربانی فرمائے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واسمعوا، یعنی اور غور سے سنو، یعنی جب رحمت دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم تمہیں تعلیم ارشاد فرمائے تو تم ہمتن گوش ہو جاؤ، ان کی تعلیمات و احکامات غور سے سنو، تاکہ تمہیں دوبارہ درخواست کی نوبت ہی پیش نہ آئے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، اور کفار کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی اس لفظ سے بچنے کا حکم ہوا، خلاف ورزی کرنے والوں کو کافروں میں شمار کیا گیا۔ اس آیت سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ رحمت دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شان اقدس میں ایسا کوئی بھی جملہ، ایسا کوئی بھی لفظ کہ جس میں توہین و بے ادبی کا ادنا شائبہ بھی پایا جائے، تو ایسا لفظ استعمال کرنا ناجائز و حرام، بلکہ بسا اوقات موجب کفر بھی ہوتا ہے۔ پھر چاہے انسان لاکھ تعویلیں پیش کرے، اس کا کوئی اعتبار نہ ہوگا۔ اس وجہ سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے لیے لفظ باغی کہنا، جیسا کہ کچھ عرصے قبل ایک موصوف نے کم علمی کی بنیاد پر، لغت سے ناواقفی کی بنیاد پر سرکار دو عالم علیہ السلام کے لیے بغاوت کا لفظ استعمال کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغاوت کی۔ یہ لفظ سرکار دو عالم علیہ السلام کی شان کے لائق نہیں، یہ کہنا شرعاً جائز نہیں، کم از کم بھی ناجائز و حرام کا حکم ہے۔ ایسے کلمات وہی شخص استعمال کر سکتا ہے کہ جو کتب لغت سے ناواقف و ناآشنا ہو، کیونکہ اگر ذرا بھی کتب لغت کا مطالعہ کیا جاتا تو ایسے شخص کو یہ بات معلوم ہوتی کہ لفظ باغی کا معنی عرف و عادت میں لوگوں پر ناجائز ظلم و زیادتی کرنے کو کہتے ہیں۔ باغی کا ایک معنی فساد پھیلانے کی کوشش کرنا ہے، شرعی حدودات سے تجاوز کرنے والے کو، آئینی قیودات کو توڑنے والے کو، کہ جو معاشرے میں بد امنی پھیلانے کا ذریعہ و سبب بنے، اسے باغی کہتے ہیں۔ باغی کا ایک معنی مسلم ریاست کے خلاف خود ساختہ تعویل کی بنا پر لوگوں کو منظم کر کے جنگ کرنے والے کو باغی کہتے ہیں۔ تو یہ بغاوت کی تعریف ہے۔ باغی کے یہ چند معنی بیان کیے گئے ہیں کہ جس کو جان کر ہر صاحب علم، ہر ذی شعور یہ بات تسلیم کرے گا کہ لفظ باغی سرکار دو عالم علیہ السلام کی شان کے لائق نہیں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم تو ظلم و زیادتی کو دور کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، ظلم و زیادتی پر معاون و مددگار بننے کے لیے تشریف نہیں لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم کل کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، معاشرے کے لیے زحمت، بد امنی پھیلانے کے لیے تشریف نہیں لائے۔ خدا را اس مقدس متبرک بارگاہ میں لب کشائی سے پہلے
اپنی زبان استعمال کرنے سے پہلے اس بارگاہ کے آداب کا ضرور خیال رکھا جائے، کیونکہ یہ وہی مقدس ذات طیبہ ہے کہ جن کے بارے میں سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند مت کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس طرح چلا کر یعنی بلند آواز سے گفتگو مت کرو کہ جس طرح تم ایک دوسرے سے چلا کر گفتگو کرتے ہو، ورنہ تمہارے اعمال ضائع و بیکار ہو جائیں گے اور تمہیں اس کی خبر ہی نہ ہوگی۔ تو جس ذات طیبہ کے بارگاہ میں چلا کر باتیں کرنا زندگی بھر کے اعمال کی بربادی کا ذریعہ و سبب قرار دیا گیا ہے، اس مقدس و متبرک ذات کے بارے میں باغی جیسا نازیبا لفظ استعمال کرنا یقیناً کس قدر قبیح و برا ہوگا، اس کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ لہذا خدا را نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ایسا کوئی بھی جملہ، ایسا کوئی بھی لفظ کہ جس میں توہین و بے ادبی کا ادنا شائبہ بھی پایا جائے، ایسے لفظ کا استعمال ہرگز نہ کیا جائے، کیونکہ آخرت کی بربادی کے لیے اس قسم کے جملوں کا سہارا لینا کافی ہوگا۔ ہاں، یہاں ایک بات ضرور کہی جائے گی کہ غلطی سب سے ہو سکتی ہے، لیکن بہترین انسان وہی ہے کہ جب غلطی ہو جائے اور اس کی اصلاح کی جائے تو وہ اپنی غلطی کو تسلیم کرے، اپنی اصلاح کرے۔ لیکن جو اپنی غلطی کو غلطی ہی تسلیم نہ کرے، اصلاح قبول ہی نہ کرے اور بے جا قسم کی من گھڑت تعویلات بیان کرتا پھرے، تو سمجھ لیجئے کہ ایسا شخص ابلیس کا مطیع و فرما بردار ہے، کیونکہ ابلیس سے بھی غلطی ہوئی تھی، شیطان سے بھی غلطی ہوئی تھی، لیکن وہ اپنی غلطی پر اڑا رہا، اپنی غلطی اس نے تسلیم نہ کی، اور نتیجہ یہی ہوا کہ وہ دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائی کا شکار ہو گیا۔